جوڑوں کی دردیں. میں ڈاکٹر فیض الرحمان مخاطب ہوں جی، ایسوسیٹ پروفیسر ہوں، 1 بائی 1 ذکر کرتا ہوں. اگر ینگ ایج میں آپ کو یہ جو انگلیاں موٹر سائیکل چلاتے تنگ کرے کہ ان میں اکڑاؤ آئے ینگ ایج میں، تو یہ 2 چیزوں کا سٹارٹ ہے. ایک جس کو اوسٹیو آرتھرائٹس بولتے ہیں. جب ہم ڈاکٹر بنتے تھے تو کہتے تھے اوسٹیو آرتھرائٹس بڑے جوڑوں کی بیماری ہے. یہ جی نی جوائنٹ جس کو ہم گوڈے بولتے ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ جو عورتوں اور مردوں میں اولڈ ایج میں مسئلہ ہے وہ نی جوائنٹ کا ہے. اوسٹیو آرتھرائٹس بہت کم کیور ہوتی ہے جی، بہت کم ٹھیک ہوتی ہے. یہ ساری زندگی آپ کے ساتھ چلے گی. جب میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ اس کے لیے درد کی گولیاں زیادہ نہ کھاؤ تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں. یہ بیماری مجھے میری ماں کی طرف سے آئی ہے، حالانکہ میں بہت ہی کمزور اور پتلا تھا. یعنی اس کا تعلق وراثت کے ساتھ بھی ہے. سب سے زیادہ یہ نی جوائنٹ جس کو گوڈے بولتے ہیں، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے بہت تکلیف ہوگی، سیڑھیاں اترتے کم ہوگی، تو پھر ہم منع کرتے ہیں کہ سیڑھیاں نہ چلیں گی. اوسٹیو آرتھرائٹس کا کوئی خاص لیبارٹری ٹیسٹ نہیں ہے، یہ کلینیکل ہے. اور جب کوئی شخص تنگ آ جاتا ہے تو ہم اس کو بولتے ہیں کہ اپنے گوڈے تبدیل کرا لیں، اپنے نی جوائنٹ تبدیل کرا لیں. آج کل لیٹسٹ علاج یہ ہے. ہوتا کیا ہے کہ یہ جو 2 ہڈیاں بڑی ہیں اس کے درمیان میں اللہ نے جو واشل رکھی ہوئی ہے، جو آپ یہ سمجھ لیں جو میوکائڈ سکریشن رکھی ہوئی ہے، آپ یہ سمجھ لیں جو چربی رکھی ہوئی ہے، وہ خراب ہو جاتی ہے، وہ گل جاتی ہے، وہ ڈی جنریٹ ہو جاتی ہے. تو اللہ نے کوئی ایسا نظام نہیں رکھا کہ ری جنریشن وہ دوبارہ نہیں بن جائے، ایسا نہیں ہے. تو کچھ لوگ ٹیکے لگاتے ہیں اسٹیرائڈ کے وقتی طور پر. فائنل حل یا تو برداشت کریں یا اس کے اوپر ہم چڑھا لیتے ہیں جی بینڈ جو کھلاڑی یوز کرتے ہیں، یا پھر گوڈے تبدیل کروا لیں. یہ ذرا مہنگا علاج ہے، عام طور پر غریب لوگ نہیں کروا سکتے. دوسرا مسئلہ، یہ جو چھوٹے جوڑ ہیں یا یہ یورک ایسڈ ہے یا اوسٹیو آرتھرائٹس. اب اگلا پوائنٹ غور کریں جی جس کو ہم گینٹیا بولتے ہیں. ینگ ایج میں جو لڑکیاں ہیں سب سے زیادہ ان کو یہ گینٹیے کا مرض ہے. اس کا اصلی نام ہے جی روماٹائڈ آرتھرائٹس. یہ خالی آرتھرائٹس نہیں ہے، خالی آرتھرائٹس اوسٹیو آرتھرائٹس ہے. روماٹائڈ آرتھرائٹس ایک آٹو امیون بیماری ہے. آٹو امیون کو سمجھ لیں سادہ لفظوں میں جو اللہ کی طرف سے آئے. بیماریاں تو سب اللہ کی طرف سے آتی ہیں. سمجھانے کے لیے جو آپ کو وراثت میں ملے، اس میں کئی مسائل ہیں جی، لیکن یہ واحد بیماری ہے جی جس کا ٹیسٹوں کے ذریعے ہمیں پتہ چل جاتا ہے. یہ چھوٹے نہیں، یہ 5-6 جوڑوں کو انوالو کرتی ہے. لیکن ایک خاص علامت سن لیں جی، رسٹ جوائنٹ، آپ کی جو کلائی ہے جی، اگر اس کے اندر درد ہے تو یہ روماٹائڈ ہے. اگر رسٹ کے اندر درد نہیں ہے تو یہ اوسٹیو آرتھرائٹس ہے. تیسرا بڑا مسئلہ یورک ایسڈ. ہمارے ملک میں کچھ برادریاں ایسی ہیں جی جن کا یورک ایسڈ جو بنتا ہے دالیں کھانے سے یا گوشت کھانے سے، چنے کھانے سے، وہ گردے مکمل باہر نہیں نکالتے. یہ پورے ملک کا ایک مسئلہ ہے جی. ہمارے ملک میں وہ دوائی نہیں آتی جو گردوں کے ذریعے نکالتی. صرف یورک ایسڈ کی وہ گولیاں آتی ہیں جو ان کو انرٹ کر دیں، یعنی وہ اثر اپنا چھوڑ دیں لیکن رہتی جسم کے اندر ہی ہے. کوشش کرتے ہیں گردے ان کو باہر نکالنے کی. اب اس کے لیے جو اچھی چیز ہے وہ لیمن ہے جی، جس کو ہم پنجابی میں نیبو بولتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 10% لوگ تو لیموں کا یوز کر لیتے ہیں. میں اگر چکھ بھی لوں تو گلا بہت سخت خراب ہو جاتا ہے.
لہذا پھر 90% لوگوں کو ہمیں دوائی دینی پڑتی ہے۔ جن کو یورک ایسڈ کا مسئلہ ہے وہ 2 چیزیں صرف چھوڑ دیں، ایک کالے چنے یا کابلی چنے، اس کا شوربہ پی سکتے ہیں، نہ چنے کھائیں، نہ بیسن کھائیں، نہ چنے کی دال کھائیں، صرف ایک دال چھوڑ دیں۔ عام طور پر جو ہندو ہیں وہ 2 دالیں چھوڑتے ہیں۔ دوسری دال ہے جس کو ہم مسروں کی دال بولتے ہیں۔ میں عام طور پہ مسروں کی دال منع نہیں کرتا، صرف چنے کی دال۔ نمبر 2، کسی بھی گوشت کی بوٹی نہ کھائیں، کیونکہ جتنا بھی ریڈ میٹ ہے وہ کنورٹ ہو جاتا ہے آخر پہ یورک ایسڈ۔ تو گوشت نہ کھائیں، شوربہ کھا لیں، یخنی پی لیں، اس کی گریوی مسالہ استعمال کر لیں۔ تو یہ 3 بڑے بڑے مسئلے ہیں جوڑوں کے۔ تینوں میں یاد رکھیں جو یورک ایسڈ ہے وہ سب سے زیادہ آپ کی پاؤں کا اگلا حصہ، انگوٹھا یا پاؤں کا درمیانہ حصہ، اور اس سے بھی زیادہ ہیل جس کو ایری بولتے ہیں، تو سب سے زیادہ ایری کے اندر جو درد ہے وہ یورک ایسڈ ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے خدا حافظ۔